الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ماہ مبارک کا مبارک مہینہ رحمتوں کا عشرہ بھی گزرا اور مغفرت کا بھی گزر گیا، اب آخری عشرہ ہے جہنم سے خلاصی کا۔ ہمیشہ انسان جب کسی بھی کام کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، نظر رکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کا نتیجہ وہ حاصل کرتا ہے، اور جب وہ کسی کام کی طرف توجہ نہیں دیتا تو وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ اب جس شخص نے اس ماہ مبارک کے اندر اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی بدعمالیوں پر نظر رکھا تو یقیناً اس کو اللہ پاک نے توبہ کی توفیق دی ہو، اس نے اللہ سے معافی مانگی ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تو رحمتوں کے ایسے جو ہے نا سیل لگئی ہے، دروازہ کھولا ہے، جو بھی مانگنے والا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا، اللہ پاک ضرور نوازتا ہے اس کو۔ ایک گنہگار جب اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور پھر اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو شیطان انسان کو بہت ساری پٹیاں پڑھاتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے پھر گناہ سے بچتا نہیں ہے یا اس کی طرف توبہ کی طرف نہیں جا رہا ہوتا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسے لوگ آئے، مسلمان ہوئے کہ جن کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، بڑے بڑے گناہ کرنے والے بھی، یعنی ایسے گناہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کرنے والا وحشی
جب وہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منہ نہیں موڑا، کہا کہ آپ کے آنے سے یقیناً وہ چاچا کا غم تو تازہ ہوا، لیکن کیا اس کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھلے تھے۔ اور پھر آخر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے سارے کے سارے گناہ کیا کہ کلمہ پڑھتے سب معاف کر دیے، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، کافروں کے لیے کھلا ہے، مسلمان تو مسلمان ہیں۔ تو بھائی ہم لوگ جو ہے نا شیطان کی پٹیاں زیادہ پڑھتے رہتے ہیں، کیا مثلا یہ کہتے ہیں کہ یار میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں، جب کوئی بات کرے کہ میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں، میری بخشش کیسے ہو سکتی؟ مثلا کوئی آدمی سود کھانے والا ہے اور سود کا معاملہ کر رہا ہے، تو سود ایک بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو جب یہ سود اتنا بڑا گناہ جرم ہے تو یہ آدمی کیا کہتا ہے کہ بھئی میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں، میرے لیے تو پتہ نہیں بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے۔ کافر کے لیے اللہ پاک نے دروازہ کھولا ہے تو پھر بھی مسلمان ہے بھائی۔ تو یہ کہ نہیں ہوگی، 99 قتل کرنے والا وہ قتل کرنے کے بعد مایوس نہیں ہوا، وہ پھر بھی اللہ کی طرف کیا لپکا بڑا۔ اللہ پاک نے اس کو سامنے آ کر توبہ کر کے معافی مانگی نہیں تھی، ارادہ کر کے نکلا تھا، اس کے لیے بھی اللہ پاک نے دروازہ کھولا تھا، اور اللہ نے اس کی موت جب آئی تو بخشش کے فیصلے فرما دیے۔ ایک ایسی عورت جو زانیہ اور بدکار تھی، اور اس کی زانی اور بدکار ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فاحشہ اور بنی اسرائیل کی تھی، فاحشہ تھی، بدکار عورت تھی، فاحشہ اور بدکار عورت تھی۔ ایک تھوڑا سا عمل کیا اس نے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اپنے دوپٹے سے اور اپنے جو ہے نا جوتے سے پانی نکال کے اس کو پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بخشنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بندہ آئے تو بھائی توبہ جو ہے نا، توبہ یہ بہت بڑی دولت ہے اور بڑا دروازہ ہے، بڑا دروازہ ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے میں تو بھائی پورے رمضان کے اندر مجھ سے تو گناہ ہوتے رہے، کیا میری نگاہ گناہ کرتی رہی، میری سوچ گناہ کرتی رہی، میرے دل کے اندر خیالات بوڑھے رہے، گناہ کرتا رہا، میں ماحول ایسے میں تھا کہ گناہ ہی گناہ ہوتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے نا کہ یہ انسان بھی بس ایک، اب رمضان چل رہا ہے نا، تو ایک وقت کے اندر ایسی ندامت کر لے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنے والا اللہ اس کو بھی ایسا کر دیتے ہیں جس طرح سے گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ کی بخشش ہو رہا ہے تو دیکھیں نا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگوں تم سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا کرو، توبہ کرو۔ یہ حکم جو ہے توبہ کا یہ جاری اور ساری ہے، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں، پورے مہینے کیا کہ پوری زندگی کے لیے، جب تک انسان کے روح ہے، جسم کے اندر اس کا کنیکشن موجود ہے، اس وقت تک انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یعنی اندازہ کریں نا کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنا بڑا دروازہ کھولا۔ دیکھیں وہ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ابھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر جا رہے تھے، اور جاتے جاتے ایک واسطہ پڑا سامنے سے آدمی آیا اور بکریاں چرا رہا تھا، تو عرض کیا کہ بھائی کیا کام ہے، کیا دعوت ہے؟ ابھی آپ نے ان کو نہیں دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ دیکھا، تو کہا کیا کام ہے، کیا دعوت ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ کہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جا رہے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر جہاد کی فضیلت اور پھر کامیابی، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے اندر جو کامیابی کا وعدہ۔ تو یہ باتیں کہ اس نے کہا کیا میں بھی جا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل۔ تو جانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، کیونکہ کلمہ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ شریک ہو جائے۔ یہ شخص کلمہ پڑھا، اس نے مسلمان ہو گیا،
اس کے بعد کہا یہ جو بکریاں ہیں میں مالک کی بکریاں چراتا ہوں تو ان کا کیا کروں، پہنچانا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو اپنے گھر کی طرف ہانک دو، یہ چلی جائیں گی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، کیسے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ان میں سے ایک بکری کو بھیڑیا بھی کھا لے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا نا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہنچ جائے گی، ان کا پہنچنا یقینی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہنچ جائے گی، اور آپ نے ان کو بھیج دیا اور وہ تو اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی۔ ادھر سے یہ آدمی شریک ہو گیا جہاد میں، اب یہ جہاد میں شریک ہوا، اس نے لڑائی لڑی، اور لڑائی لڑنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی شان، اللہ نے اس کو ایسے قبولیت دی کہ یہ شہید ہو گیا۔ یہ شہید ہو گیا۔ اس انسان نے نہ ایک نماز پڑھی، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی حج نہیں کیا، کوئی فرض پورا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھا سیکھا ہے، اس کے بعد احکامات بھی نہیں سیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے سے وقت میں بہت بڑا اجر پا گیا، تھوڑے سے وقت میں بہت بڑا اجر پا گیا۔ رب کی رحمتوں کو دیکھیں، رب کی رحمتوں عنایتوں کو دیکھیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اندر نا یہ کمزوریاں جو موجود ہیں، تو بتائیں کہ کیا ہم فرشتے تو نہیں ہیں نا؟ یہ کمزوریاں تو انسان میں ہوتی ہے نا۔ ہم اس بات کی مایوسی نہ لیں کہ بھئی کہ میں تو بہت ہی گنہگار ہوں، بہت ہی گنہگار ہوں، اور شیطان کیا پٹی پڑھاتا ہے کہ نہیں یار یہ تو اس گناہ سے تو بچنا ممکن ہی نہیں، اس گناہ سے تو بچنا ممکن ہی نہیں۔ یہی نہیں کہتے پھرتے یار اتنا بڑا گناہ ہے نا، اس سے تو بچ ہی نہیں سکتے۔ مثلا باہر ماحول کے اندر جا رہے ہیں، ہر جگہ تصویریں لگی ہے، ہر جگہ عورتوں کا سامنا ہوتا ہے، ہر جگہ جہاں بھی جاؤ تو واسطہ پڑتا ہے۔ اب جس جگہ میں ہر جگہ کے اندر لوگوں نے ان عورتوں کو ذلیل کر کے رکھا ہے اور ان کو استعمال کر رہے ہیں اپنی تجارتوں میں، یا اپنی تشہیر میں، یا اپنی چیزوں کو بیچنے کے اندر کیا کیا غلاظتیں ہیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو تار کر کے رکھا ہے۔ یہ ناموس، یہ تحفظ کو جو اسلام نے دیا تھا، یہ سب برباد کر کے رکھا ہے، اور وہ بھی اسی طریقے سے شیطان کی جو الاکار بنی ہوئی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہے۔ اب انسان کہ میں کیا کروں، اب کیا کہیں گے کہ میں کیا کروں، کیسے بچوں؟ پھر یہ کہتا ہے، شیطان پٹی پڑھاتا ہے یار اس سے تو بچ ہی نہیں سکتا، اس سے تو بچ ہی نہیں سکتا نا، بچے گا کہاں؟ اب یہ انسان جو یہ کہہ رہا ہے، کیا اللہ کی نگاہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے اس دور کے اندر کیا کچھ ہونا ہے؟ تو کیا اللہ نے اس کے لیے دروازہ بند کیا؟ ہرگز نہیں۔ انسان اپنی طرف سے تہیہ کرے، ارادہ کرے، جس کا وہ مکلف ہے وہ کرے، اللہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا، وعدہ پورا کرے گا۔ بندے بچ کے تو دکھا، توبہ تو کر لے، بچانا میرا کام ہے، ارادہ تو کر لے، بچانا میرا کام ہے۔ وگرنہ یوں حال ہوتا تو مجھے بتائیں کہ یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر آزمائش کس کی تھی؟ یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے سارے دروازے بند کر دیے، دروازے بھی عام نہیں، تالے لگا دیے، تالوں کی چابیاں نہیں ہیں، اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کو اس وقت لے کر خود برائی کی طرف بلا کر پھر کیا کہنے لگی؟ ہائی تلک۔ آپ نے کہا معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اب یوسف علیہ السلام ایک انسان دنیا کے اندر بشر پیغمبر ہیں، لیکن اب کریں تو کیا جگہ پہ کھڑے رہیں؟ کیا یہ کافی تھا میں جگہ پہ کھڑا رہوں اور کہوں کہ یا اللہ ٹھیک ہے میں گناہ نہیں کرتا، جگہ پہ تو کھڑا رہوں؟ نہیں، اللہ کے قانون ہے بندے حرکت تو کر، مدد میں کروں گا۔ پھر کیا کیا یوسف علیہ السلام نے؟ اب دیکھا کہ میں کروں تو کیا کروں، حرکت کیسی کروں؟ کہا دروازے کی طرف چل دے یوسف، یہ دروازے کی طرف چلنا تیرا کام ہے، بند دروازوں کو، لاک شدہ دروازوں کو کھولنا میرا کام ہے۔ اور دیکھا کہ جیسے ہی وہ دروازے کی طرف لگ کے اور دروازے کو ہاتھ لگاتے، تالا کھل جاتا ہے، تالا کھل جاتا ہے، اگلے دروازے میں تالے کھل رہے، سارے دروازوں کے تالے کھل رہے، اور یہ آرام سے چلتے باہر چلیں گے۔ اب
پیغمبر اور پھر حفاظت بھی، عصمت بھی، عصمت بھی انبیاء ہے، اللہ نے محفوظ بھی کرنا ہے، اللہ پاک نے ان کو ایسی حفاظت بھی کرنی ہے کہ وہاں گواہ کوئی نہیں ہے، کرے تو کیا کرے، پر اللہ پاک حفاظت کرنے والے۔ اللہ لوگوں کے نگاہ کے اندر بھی سامنے آ گیا بھائی اس کا شوہر، زلیخا کا شوہر سامنے آ گیا، اب آ گیا بھائی سامنے، دروازہ کھولا، آخری دروازہ کھولا، سامنے کھڑا ہے۔ اب اس موقع پر انسان کیا کہے گا کہ بھائی مرد آ رہا ہے اور عورت پیچھے جا رہی ہے، پیچھے سے آ رہی ہے، اب دروازے پر ہے، عورت کی مکاریاں تو ہے، یہ شیطان سے بڑھ کر مکاریاں عورت کی ہوتی ہیں، اس لیے شیطان کے مکر کو کہا کہ وہ ضعیف ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر ضعیف ہے، لیکن عورت کا مکر کو کہا ان کیدکن عظیم، کہ تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ تو اس موقع پر اب اللہ حفاظت کرنے والے کیسے، اب وہاں آئے، اب باہر نکل کر دیکھا سامنے وہ عورت نے مکر کیا کہ آپ کیا کریں گے ایسے انسان کے ساتھ کہ جس نے آپ کی بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کیا ہے، غلط ارادہ کیا، کیا فیصلہ کریں گے، یا اس کے لیے جیل ہے یا اس کو سزا دیں، اس نے تمہاری بیوی اور تمہاری عزت اور ناموس کے ساتھ غلط ارادہ کیا ہے، ادھر قدرت ہے، ادھر اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور ادھر سے آزمائشوں کے وہ گھڑی ہے، نہ کوئی گواہ ہے نہ اور کچھ۔ اب وہاں پر بھائی یوسف اپنی پاکی بیان کر کے کیا ہوا، وہاں پر بولنے لگے بھائی بادشاہ سلامت وزیر، میرے پاس اس وقت تو کوئی اور ہے نہیں ہے کہ میں کسی کو گواہ پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ایک بچہ جو اس وقت موجود تھا، ماں کی گود کے اندر تھا، چھوٹا سا بچہ، کہا اعلان کیا کہ یوسف کہے یہ گواہ ہے میرا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرا گواہ ہے، اس بچے سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے۔ اب بادشاہ اور زیادہ پریشان کہ وہ اور زیادہ پریشان کہ بھائی یہ کیسے بولے گا بچہ، اور بچہ کیا بولے گا، تو اس نے کہا کہ پوچھو، تو اس نے کہا اچھا خلاف عادت ہے، یہ خلاف عادت ہے، عادتاً ایسا نہیں ہے، تو کہا چلو یہ بھی کرتے۔ اب پوچھا اس نے، پوچھا بچے بول، بچہ بولا، اللہ کی قدرت سے بچہ بولا کہ دیکھیں نتیجہ، اور یہ کیسی عقلی بات بتائی کہ دیکھیں اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو یہ قصوروار ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے۔ جب دیکھا تو اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، آخر میں آ کے زلیخا نے اس کے کپڑے پہ ہاتھ پڑا اور اس کو کھینچا تو وہ پھٹ گیا تھا پیچھے سے۔ اس نے دیکھا جس وقت پیچھے تو دیکھا تو وہ کرتا پیچھے سے پڑا، پھر کہا کہ بھئی ان کیدکم عظیم یوسف اعرض عن ھذا، یوسف درگزر کرو، پتہ چل گیا مجھے کہ قصوروار کون ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت بھی کی، اس کی عظمت کی حفاظت بھی کی، عصمت اس کی باقی رکھی کہ بھئی کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں تو دیکھ رہا ہوں نا، اللہ تینا نہیں چھوڑتا۔ تو میرے بھائیوں یہ آخری جمعہ ہو سکتا ہے ایک اور ملے یا نہ، لیکن اتنی بات ضرور ہے ہمارے لیے ہر دن قیمتی ہے، ہمارے لیے ہر لمحہ قیمتی ہے۔ آج بھی سچی توبہ کر لیں، جو جس گناہ کے اندر جہاں پر بھی ہے سچی توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے اللہ کی مرضی، بس یہی ہماری زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کی سنت ہے، یہی ہماری زندگی ہونی چاہیے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، طریقہ یہی اللہ نے رکھا اور کوئی رکھا ہی نہیں۔ تو اس لیے میں پھر بتاتا ہوں، گناہ سے بچنا سب سے افضل ہے۔ ایک آدمی نیکی کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، لیکن مڑ کے گناہ بھی کر رہا ہے۔ دوسرا آدمی ہے وہ نیکیاں اتنی تہجد نہیں پڑھ سکتا، نوافل نہیں پڑھ سکتا، لمبے چوڑے اذکار نہیں کر سکتا، گناہ کے موقع پر بچتا ہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، بچتا ہوں، گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ دونوں میں سے افضل یہ ہے جو گناہ سے بچ رہا ہے، دونوں میں سے افضل۔ تو گناہ سے بچنا اپنے اختیار میں نہیں ہے کیا؟ ہم اپنی مرضی سے گناہ نہیں کر رہے، کر دینا اپنی مرضی سے کر رہے نا،
جھوٹ اپنی مرضی سے بول رہے ہیں، غیبت اپنے ارادے سے کر رہے ہیں، گناہ نگاہ اپنے ارادے سے غلط ڈال رہے ہیں، تو خود ہی کر لینا بھائی، حرام اپنے ارادے سے کر رہے ہیں، کون سی بات ہے؟ ہمارے ہاتھ غلط استعمال ہوتے ہیں اپنے ارادے سے، پاؤں غلط استعمال اپنے ارادے سے کر رہے ہیں، بچ جائیں بچ جائیں بچ جائیں۔ جب یہ بچیں گے تو اسی کو کہتے ہیں کامیابی۔ اس لیے گناہ سے بچنا افضل ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ماہ مبارک قیمتی، ہمارے لیے ہر لمحہ قیمتی، ہمارے لیے ہر رات شب قدر ہے، ہر رات شب قدر ہے۔ انسان اس کے قدر تو کر لے نا، مبارک مہینہ ہے، ہر لمحہ ہمارے لیے لیلۃ القدر کی طرح ہے کہ اس کی قدر تو کر لینا انسان۔ تو اس لیے آج سارے توبہ کریں، دل سے توبہ کریں، یا اللہ جو گناہ کر رہے ہیں سب سے توبہ۔ کیوں؟ کون سی دلیری ہے کہ جو گناہ کر کے انسان اپنے آپ کو بربادی میں ڈال رہا ہے؟ جو گناہ کر رہے اپنے نفس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، جو گناہ کر رہے اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ کون سی سمجھداری ہے؟ کون سی لذت ہے؟ کون سا مزہ ہے؟ کون سا سرور اور سکون ہے جو اپنے آپ کو انسان گناہ کر کے اپنے آپ کو گرفتار کرا رہا ہے، جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے؟ کون سی دانش مندی ہے؟ یہاں تھوڑی سی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اور جنت کے نظارے اللہ نے انسان کے لیے رکھے ہیں، کیوں اس کی طرف نہیں انسان آتا؟ وہ ہمارے لیے رکھیں۔ تو اس لیے بھائی، ہر سنت کے خلاف جو بھی عمل ہے توبہ کر لیں۔ میں ایک درخواست کرتا ہوں، جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں توبہ کر لیں، اس سے توبہ کر لیں، کوئی اس کے اندر فائدہ نہیں، واجب ہے، واجب توبہ کر لیں۔ جو لوگ نگاہ غلط استعمال کر لیں توبہ کر لیں۔ کون سی لذت ہے یار، نہ جانے ہمیں ایک لمحہ فرصت ملتی ہے نہیں ملتی، مر کے قبر میں کیا اللہ کا جواب دیں گے؟ راضی کر کے کیوں نہیں جاتے؟ خوش کر کے کیوں نہیں جاتے؟ وہ اللہ ہمیں، اور اس کے علاوہ راستہ بھی کوئی نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، درخواست کرتا ہوں کہ آخر میں